السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کچھ دنوں سے ایک دو ساتھیوں نے سوشل میڈیا کی بڑی مشہور آواز اور بڑی جانی پہچانی شخصیت محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کی ایک ویڈیو ہمیں بھیجی۔ وہ ویڈیو دیکھیں تو پھر صدوری قدمئی ہی ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے، کیونکہ جلسہ استراحت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہی سے جلسہ استراحت کے خلاف نماز پڑھنا بولو بھائی منقول ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی حدیث بیان کر رہے ہو پھر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوں۔ یہ ایک جہالت ہے کہ بخاری میں جو حدیث آ گئی وہ پتھر پہ لکیر بن گئی۔ بخاری کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، باقی یہ شریعت کا حصہ بھی بن گئی ہے۔ اس کے لیے تو سارے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے صحابہ کے عمل بھی دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کے فتاوی بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے مخالف کوئی حدیث تو نہیں ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جلسہ استراحت کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا فعل ہے اور آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آپ نے ایسے کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیوبند مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر چلے جائیں، جلسہ استراحت کا لنک بھی ہم اپنے کمنٹس میں دے دیتے ہیں۔ تو جلسہ استراحت کے حوالے سے الحمدللہ پوری ہماری 15 منٹ کی ویڈیو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے صحیح احادیث سے بخاری شریف سے ثابت کیا ہے کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ اور آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کے اندر بھی دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں آ گیا تو کیا ہو گیا۔ تو الحمدللہ بخاری وہ کتاب ہے حدیث کی کہ جس کے بارے میں متفقہ اصول ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کبھی کسی نے لکھا ہو ختم ہدایہ شریف، ختم کنز الدقائق، ختم نور الانوار، ختم قدوری شریف، کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ آپ کو بھی اپنی دستار بندی کی فضیلت آپ کی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ بخاری مسلم پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے جلسہ استراحت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج کی اپنی گفتگو رکھیں گے، اور جو دلائل وہ لوگ دیتے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے، ان کا انشاءاللہ تعالی ہم تجزیہ اور دلائل کا رد بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور آخر میں صحیح مسئلے کی وضاحت بھی کریں گے۔ جلسہ استراحت آپ کو پتہ ہے کہ ایک رکعت مکمل کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، یا پھر 3 رکعتیں مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا، یہ جلسہ استراحت ہے۔ اور تمام مکتبہ فکر میں سے صرف اہل حدیث وہ لوگ ہیں کہ جو یہ جلسہ استراحت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ یہ نہیں کرتے۔ اب جو لوگ نہیں کرتے ان کی جو روایات ہیں اس کا تجزیہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں ابو داود کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر ان کی روایت ہے۔ حضرت عباس یا حضرت عیاش بن سہل السعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی مجلس میں وہ تھے جس میں ان کے والد بھی موجود تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے، اور اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو حمید السعدی اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، پھر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی، یعنی کہ ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم يتورک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، ولم یتورک اور بیٹھے نہیں۔
اب یہاں سے ولم یتورک سے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث جن لوگوں نے پیش کی ہے انہوں نے حدیث کو پیش کرنے میں خیانت کی ہے۔ کاش کہ وہ اپنی عوام کے سامنے اس پوری حدیث کو رکھتے، تو خیانت نہیں ہمیں کرنی چاہیے علم کے اندر ہے۔ اب یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے حصے پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ میٹھا میٹھا ہپ تے کوڑا کوڑا تھو، یعنی کہ جو اپنے مطلب کو اچھا لگے وہ لے لو اور جو مسلک کے مطلب کے خلاف جائے اس کو چھوڑ دو۔ اب اس حدیث کے اندر پورا جو ہے وہ کیا ہے کہ ثم رفع رأسه یعنی من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد ورفع یدیہ، یہ پوری حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو وہ لوگ جو جلسہ استراحت کی نفی پر پیش کرتے ہیں تو اس پوری حدیث کو پڑھیں، اور اس میں کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں کا اتفاق تھا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ ثم رفع رأسه یعنی من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد ورفع یدیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ اب اس حدیث کے اندر جو آ رہا ہے کہ وہ پورے کھڑے ہو گئے، پہلے نمبر پہ میں نے یہ کہا یہ خیانت کی ہے۔ اگر پوری حدیث پڑھیں تو اگر یہ والا حدیث کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رفع الیدین بھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کرتے تھے، تو آپ رفع الیدین کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ دین میں سند، اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اوپر بڑی زبردست باتیں کی ہیں، صحیح مسلم پڑھنے والی اس حوالے سے، اور انہوں نے باب قائم کیا ہے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تکون الا عن الثقات، کہ بے شک سند یہ دین ہے اور بے شک روایت انہی لوگوں سے لینی چاہیے جو ثقہ راوی ہوں، ضعیف روایات اور ضعیف راویوں سے روایت نہیں لینی چاہیے کیونکہ دین ہے نا۔ اگر دین کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہے تو آپ سند کو نہ دیکھیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کا دجل اور فریب انشاءاللہ سند سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے خیانت کی ہے، اگر پوری حدیث کو لے کر آئیں تو اس طرح نہیں ہے۔ تو انہی کے لیے میں کہتا جاؤں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم، کہ ہمیں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے، اور اسی میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سند کے اندر راوی ہے عیسیٰ بن عبداللہ راوی ہے، اس کے حوالے سے امام علی بن مدینی یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہے۔ تہذیب آپ کھول کے دیکھ لیں، اس کا صفحہ نمبر 218 ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن حزم المحلہ ابن حزم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ بن ابان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، ضعیف ابو داود اس کا صفحہ نمبر 70، اس کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو سیدنا حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں، ہمارا پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ نماز پڑھ کے دکھائی ہے اور جلسہ استراحت کرنے کا وہاں پہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، یہ مسلمہ اصول ہے احناف اور اہل الحدیث کے نزدیک۔ تو ایک میں اس بات ہو اور دوسری میں نفی ہو، تو یہ اصول یہ ہے کہ اس بات والی روایت کو لیا جاتا ہے، نفی والی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
تو وہ جو اس بات والی روایت ہے بخاری مسلم کی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور اسی طرح حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو انہی کو لیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ روایت درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو قابل قبول کرتے ہیں تو رفع الیدین کو بھی مانیں۔ دوسری حدیث جو ہمارے احناف بھائی پیش کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، جامع ترمذی صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 1 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نماز بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علیہ العمل عند اہل العلم یختارون ان ینہض الرجل علی صدور قدمیہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر عمل جو ہے وہ اہل علم کا عمل ہے، اور وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں دوسری اور تیسری رکعت کے لیے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے اور بیٹھے نہ۔ آتے ہیں اس حدیث کی سند کے حوالے پر۔ پہلے نمبر پر ہمارا یہ جواب ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہ روایت پیش کی ہے اسی کے اندر نیچے جا کے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خالد بن الیاس جو ہے وہ راوی ضعیف ہے، وہ صحیح راوی نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک تو امام ترمذی نے کہہ دیا ضعیف، نمبر 2 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث راوی ہے، یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ نمبر 3 امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف اور ہیچ راوی ہے، اس کی روایات کو لکھنا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 4 امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، اس کی روایات قابل قبول نہیں۔ نمبر 5 امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، قوی راوی نہیں۔ نمبر 6 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ خالد بن الیاس کی روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے اور صحیح نہیں۔ نمبر 7 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث راوی ہے اور اس کی روایات کو لکھا ہی نہ جائے۔ امام نسائی کا فیصلہ یہ ہے کہ خالد بن الیاس کی روایتوں کو لکھا ہی نہ جائے تو اس کی روایات سے استدلال کیسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 8 امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تمام روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس کو کہا، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ نمبر 9 امام ابن شہین، نمبر 10 امام محمد بن عمار، امام سماجی، امام ابن مثنیٰ نے بھی 12 امام محدثین جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ نمبر 13 امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خالد بن الیاس جو ہے یہ موضوع اور من گھڑت روایتیں پیش کرتا ہے۔ اور نمبر 13 امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ تمام محدثین کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے۔ تو 15 کے قریب محدثین نے خالد بن الیاس کو ضعیف کہا ہے۔ اچھا، اب یہ روایت قابل قبول کرنی چاہیے کہ نہیں؟ 15 محدثین نے جس بندے کی روایت کو، جس بندے کو ضعیف کہا ہے تو اس کی روایت کو بھائی آپ کے اندر حوصلہ ہے تو لے لیں، ہم تو نہیں لیتے، کیونکہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح کے مقابلے میں ضعیف، بخاری کے مقابلے میں، بخاری مسلم کی حدیث 823 نمبر 24 نمبر، ان کے مقابلے میں ضعیف روایت کو لے رہے ہیں۔ خدا کے لیے شرم و حیا ہونی چاہیے ہمارے اندر، اللہ سے ڈر جائیں۔ جب بخاری مسلم کی روایت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو ضعیف روایت لینے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجوں سے اٹھنا، یہ تیسرا ہمارا جواب ہے اس حوالے سے کہ ہماری طرف سے اس کو الزامی جواب سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اٹھتے وقت انسان جو ہے وہ اپنے پنجوں کا ہی استعمال کرتا ہے اور اس نے اپنے گوڈوں کا یا گھٹنوں کا کرنا ہے۔ اٹھے گا بندہ جب تو ویسے ہی کرے گا نا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا۔ اٹھتے وقت تو یہی بندے کی کنڈیشن ہوگی، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا۔ بھائی ہم جلسہ استراحت کر کے اٹھیں گے تو پنجوں کے بل ہی اٹھیں گے
اور کیسے اٹھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر امام ترمذی نے کہا ہے، اس پہ تمام علماء کا اتفاق یہ نہیں کہا، اکثر کا کہا ہے۔ تو اکثریت کے فیصلے ضروری تو نہیں کہ ان کو مانا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ یار یہ عجیب بندہ ہے کہ اکثریت جو لوگ ہیں ان کی بات کو نہیں فالو کر رہا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر جو روایت پیش کی ہے، لا نکاح الا بولی والی روایت، اب وہاں پہ کبار صحابہ کرام پوری لسٹ موجود ہے، 12-13 کے قریب صحابہ کرام، محدثین، تابعین، ان کے اقوال موجود ہیں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر اہل علم کا اسی پر اتفاق ہے اور عمل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں۔ تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو تو مان رہے ہیں۔ تو وہ جو امام ترمذی نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا اسی پر اتفاق ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو وہ ولی آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے مسلک میں یہ بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بھاگ کے بھی شادی کرے تو ہو جاتی ہے، اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ولی کی ضرورت ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ عاقلہ بالغہ کے بارے میں احناف کا موقف سب کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی بھاگ کے شادی کرے تو اس کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال تمہاری بھاگ کے شادیاں کرتی ہیں اس لیے تمہیں قابل قبول ہو۔ اسی طرح احناف جو ہیں وہ تیسری روایت جو پیش کرتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن غنم کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 343 کے اوپر، کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اور اشعریین کی جماعت خود بھی جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں کو اور بچوں کو بھی جمع کر لو، تاکہ میں تمہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز سکھلاؤں جو آپ ہمیں مدینہ منورہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی ہے کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر تکبیر کہی، ثم کبر وخر ساجدا ثم کبر فرفع رأسه ثم کبر فسجد ثم کبر فانتهض قائما، پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، پھر تکبیر کہہ کے سجدے سے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی آپ ساری پیش کرتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر تو پہلے نمبر پر جو ہمارا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سرے سے ہی جلسہ استراحت کا ذکر ہی موجود نہیں، اور یہ بات مسلمہ اصول ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہوتا۔ جس چیز کا ذکر حدیث میں موجود ہی نہیں، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اس حدیث میں جلسہ استراحت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر آپ تعصب کی اینک اتار کر ان الفاظ پر غور کریں کہ حتی لما، جب یہ سایہ ظاہر ہو گیا، تو روایت کے اندر یہ بھی ہے اگلے لفظ قام فاذن، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اذان دی، صف بندی کے بعد آپ نے فرمایا ثم قام الصلاۃ، پھر اقامت کہی جائے۔ تو ان تمام قرائن سے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورج کا ڈھلنا، اذان اور اقامت کہنا، اس کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھا رہے تھے، 4 رکعتوں والی تو انہوں نے پڑھائی نہیں ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ 2 رکعت انہوں نے پڑھ کے بتائی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ فانتہض قائما، انتہض کا مطلب ہے ایک جگہ سے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا یا منتقل ہونا، تو یہ ہے۔ تو تکبیر کہہ کر سجدے کی حالت سے قیام کی طرف آئے، ظاہر ہے اس سے جلسہ استراحت کی نفی نہیں ہوتی، ہم اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ حضرت ابو مالک کا مقصود جو تھا وہ تکبیرات انتقال جو تھا وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دینا تھا، فقط جو تھا وہ تکبیرات انتقال تھا، رکوع سجود کی تعلیم تھی۔ اگر آپ اسی حدیث کے اندر دیکھیں جہاں پہ یہ ہمارے بھائی روایت پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا، حضرت ابو مالک اشعری نے فرمایا تھا احفظوا تکبیری وتعلموا رکوعی وسجودی فانہا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تکبیر کو یاد کر لو اور میرا رکوع سجود دیکھ لو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ تھا
کہ وہ تو تکبیرات سکھا رہے تھے، انہوں نے پوری نماز پڑھ کے نہیں سکھائی۔ یہ تھے ہمارے ویسے جواب۔ اور اس کی سند کی طرف اگر آپ جائیں تو اس کی سند کے اندر بھی شہر بن حوشب راوی جو ہے وہ متکلم فی رہا ہے، ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدوق تو ہے لیکن کثرت اوہام اور مرسل روایتیں یہ بیان کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ایک اور بھی روایت احناف ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں، مسیح الصلاح والی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا۔ صحیح بخاری سے یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا سجدے سے اٹھ پھر سیدھے کھڑے ہو جا اور اسی طرح ساری نماز پڑھ۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس روایت میں اختصار ہے، مکمل روایت ہے اس میں نہیں ہے۔ مکمل روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن ساجدا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا۔ اب یہاں پہ پوری روایت یہ ہے صحیح بخاری کے اندر ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان کے ساتھ 2 سجدے کر کے جب تو کھڑے ہونے لگے تو پہلے آرام سے بیٹھ، جوڑ کی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے پھر کھڑا ہو۔ اسی طرح یہ روایات ہی مشہور جو ہمارے احناف بھائی جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اگر جو 1-2 حدیثیں جو پہنچ رہی ہیں، جس طرح یہ صحیح بخاری والی روایت ہے مسیح الصلاح والی، اور اس میں وہ مکمل روایت نہیں، وہ اختصار ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے جس میں عدم ذکر ہے، اور عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہوتا۔ اس طرح مسلمہ اصول ہم نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ اس بات اور نفی والی روایت میں اس بات کو لیا جاتا ہے اور نفی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب خلفائے راشدین کی طرف آ جاتے ہیں، کیا وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے؟ احناف ہمارے بھائی یہ بھی روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 کے اندر کہ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ وہ اس طرح بیٹھتے نہیں تھے۔ تو پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ موقوف مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی۔ موقوف روایت کہتے ہیں کسی صحابی کے عمل کو، صحابی کا عمل اور مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے تو موقوف مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی سند پر غور کیا جائے تو اس کی سند میں عیسیٰ بن میسرہ راوی جو ہیں جو متروک ہیں یہ ضعیف ہیں۔ امام یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں۔ حضرت امام عمر بن علی فرماتے ہیں، امام ابو داود، امام نسائی، امام دارقطنی، تقریباً 8-10 محدثین نے عیسیٰ بن میسرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ متروک الحدیث راوی ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ امام ابن معین بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کی روایات کو نہ لکھا جائے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہوتی ہیں، نہیں لینی چاہیے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایات کے متن اور سند کا کوئی سکہ جو مطابق نہیں ہوتا، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے۔ تو حدیث کی ہم نے مخالفت کرنی ہے یا موافقت کرنی ہے یہ ہم پر ہے۔ اگر تو ہم حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری والی حدیث کو سامنے رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ جلسہ استراحت ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پیش کرتے ہیں، تقریباً یہ 7ویں روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی کی روایت پیش کرتے ہیں، یہ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ عبدہ بن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو نماز میں بغور دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے اور پہلی اور تیسری رکعت کے بعد۔ تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر تو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطا ہو گئی ان سے، اور ان کا تساہل آپ کہہ لیں، ان کو نہیں یاد رہا۔ جس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نسائی کے اندر حدیث پڑھی ہے کہ وہ جب رکوع کے اندر جاتے تو اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام تھے وہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جو دوسرا آپ سمجھ لیں کہ اس کی سند کے اندر اعمش راوی ہے، اعمش وہ ضعیف راوی ہے، مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی اگر عن سے بیان کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول
نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں ایک روایت پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 کے اندر نعمان بن ابی عیاش کی روایت پیش کرتے ہیں، اس کی سند میں بھی ابن عجلان مدلس راوی ہے اور اس کی سماع کی صراحت جو ہے وہ نہیں ہے، ان سے بیان کرتا ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس لیے نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ابن ابی لیلہ کی یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، محمد بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ جو تھے ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، کہ وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ ایک تابعی ہیں، تو تابعی کا قول کس طرح مرفوع حدیث کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نمبر 2، اس کی سند کے اندر اعمش راوی ہے اور وہ بھی مدلس راوی ہے اور وہ بھی صحیح روایت نہیں، اس کی سماع کی وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی جو تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں سفیان ثوری ہے، مدلس راوی ہے اور وہ ضعیف ہے، اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابھی تک تقریباً آپ کے سامنے 8-10 روایات جو ہیں وہ ہم پیش کر چکے ہیں احناف کی کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے دلائل دونوں کے رکھ دیے ہیں، آپ کا ضمیر جدھر مطمئن ہو وہ آپ لے لیں۔ ایک طرف وہ دلائل ہیں جو صحیح احادیث ہیں اور ان کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل کر کے جب اٹھتے، اس طرح تیسری رکعت مکمل کر کے اٹھتے تو آپ جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ جب صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر کے صحابی ہیں، اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو آپ یہ جو وضاحت کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ بھاری ہو گیا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ تم نہ کیا کرو، میں کر رہا ہوں کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا؟ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، تو یہ سنت ہے۔ اور بعد میں اپنے بھی کچھ علماء کی وضاحت یہاں پہ کر دوں کہ جو اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جی ہمارے پیچھے نماز جو ہے وہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے وہ ایک رکعت مکمل کر کے تکبیر نہیں کہتے، پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ دو سجدے مکمل کر کے بیٹھیں اور ساتھ میں تکبیر کہیں اللہ اکبر اور جلسہ استراحت کریں اور بغیر کچھ کہے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے مقتدیوں کو پتہ ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بھی آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں سائڈوں کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کا جو دل چاہے وہ آپ قبول کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔